صحافی تو صحافی ہوتا ہے. ہم نے کہا چلیں مردان میں آئے ہیں تو کسی پڑھے لکھے سے بھی بات کر لیں. ہمارے پاس میاں عنوان الدین صاحب موجود ہیں جو درس و تدریس کے شعبے سے بہت عرصے سے منسلک رہے ہیں عملی طور پر, اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی شوق انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. ماشاءاللہ ہر اچھے کالج میں ان علاقوں میں باجوڑ سمیت مردان سمیت انہوں نے تدریس کی ہے, پرنسپل بھی رہ چکے ہیں. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ بہت پڑھے لکھے فرد ہونے کے ناطے, ایک تجربہ کار بزرگ ہونے کے ناطے, یہ عید کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں؟ السلام علیکم جی, بہت شکریہ. آپ ہم یہاں پہ کوئی آپ کی مہمان نوازی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے کیونکہ اب روزے کا مسئلہ ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ میں اٹک کے اس پار سے آ گیا ہوں ادھر مردان میں, تو مردان میں روزہ نہیں ہے. اگر آپ کو اٹک کے اس پار جانا ہو یعنی اسلام آباد میں, تو وہاں پہ تو روزہ ہے اور آپ روزے سے نہیں ہوں گے, اور پشتون کے لیے روزے سے نہ ہونا تو بڑا مسئلہ ہے. تو آپ کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں؟ طلعت صاحب, بات یہ ہے کہ جہاں تک میں پڑھا ہوں, میں سمجھا ہوں, تو اگر میں کسی شہر میں داخل ہو گیا, اس شہر میں عام لوگوں کا روزہ ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, تو مجھ پہ بھی یہ لازم ہے کہ میں وہاں روزہ رکھوں. لیکن اس روزے کا بعد میں قضا لاؤں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں ایک ایسے شہر میں چلا گیا جہاں لوگوں کا روزہ نہیں ہے اور میں روزے سے ہوں اور ضرورت ہو, تو میں وہ روزہ توڑ سکتا ہوں, اس شرط کے ساتھ کہ مجھے دوبارہ اس کو رکھنا ہے, اس کی قضا مجھ پہ لازم ہے. اچھا, قضا رکھ لیں تو پھر اب آپ جسٹیفائی کرتے ہیں, آپ کے اندر سے بس بات ختم ہو جاتی ہے. اچھا ہاں, جہاں تک یہ اب جو ہم بات کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا یا کسی خاص علاقے میں پہلے روزہ رکھا جاتا ہے اور پہلے عید کا اعلان کیا جاتا ہے باقی ملک سے, جی, تو یہ ایک بہت پرانا تنازع چل رہا ہے. لیکن اس کی چند وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ شوق سے چاند دیکھتے ہیں. پاکستان کے باقی علاقے کو لوگ نہیں دیکھتے. مجھے اتنا علم نہیں ہے, لیکن جہاں تک میں اس علاقے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ہمارے بچے جو ہیں وہ تو شام ہوتے ہی مغرب سے پہلے ہی چڑھ جاتے ہیں چھتوں کے اوپر. آسمان کی طرف دیکھنا صرف نہیں ہے نا جی, نہیں تو ذرا لوگوں کو الٹی ڈائریکشن میں نہیں, چاند کی ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں. یہ ہمیں سمت کا تو پتہ ہے تھوڑا سا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہاں کے پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں, گاؤں دیہات میں مطلع اکثر صاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی ڈیری پر کسی اونچی جگہ پر جا کر ان کو وہ زاویہ معلوم ہوتا ہے, ان کو وہ مقام معلوم ہوتی ہے کہ جہاں سے چاند دکھائی دیتا ہے. دوسری عام بات یہ ہے کہ جہاں تک میں پڑھا ہوں, میں سمجھا ہوں, میں نے علماء سے پوچھا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوئی رؤیت ہلال کمیٹی کی کوئی آرگنائزیشن یا کچھ ایسی یعنی چیز نہیں تھی جو خواہ سارے لوگ ایک دن عید کرے یا ایک دن روزہ رکھے. اس زمانے میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہے تاریخ میں کہ ایک شہر یا فرض کرو شام میں کسی اور دن روزہ ہوتا تھا, مدینے میں کسی اور دن روزہ ہوتا تھا. اسی طرح یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے کہ پاکستان میں سن 62 سے پہلے بھی رؤیت ہلال کمیٹی کی کوئی مثال نہیں ہے. تو ہر علاقے کے لوگ جو ہیں, ہاں, وہ اپنا جو عالم ہوتا تھا, جو عالم کے پاس یہ مینڈیٹ ہے, ہاں, اس مخصوص عالم کے پاس جس پر لوگ فیصلے کرتے ہیں, جو مذہب کے بارے میں اس سے رجوع کرتے ہیں کسی مسئلے کے بارے میں. تو ہم نے ایسا جید عالم وہ ہیں کہ تمام لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں. ایسا مردان میں ایک ہی عالم ہے یا دو عالم ہیں جن سے رجوع کرتے ہیں؟ پھر وہ عالم مل کر, فرض کرو ایک گاؤں ہے, 10,000 آبادی کا ایک گاؤں ہے, اس میں 3 بڑے بڑے عالم ہیں, تو پھر وہ ایک جگہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں نا جی, مردان اور مدینے کی عید ہمیشہ ایک ہوتی ہے, چارسدے اور مدینے اور مکے کی عید ہمیشہ ایک ہوتی ہے. یا تو یہ جو ہے نا کہ کبھی نہ ہو, کبھی اس طرح ہو, کبھی مکے مدینے کی عید ذرا پہلے ہو جائے, مردان کی, ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ کیا بات ہے, آپ مجھے بتائیں کہ
ان کے ساتھ اصل میں عید چاند کے ساتھ نہیں کرتے, آپ سعودی عرب کے ساتھ کرتے ہیں. نہیں, یہ روایت ایسی بات آئی ہے, حالانکہ ایسی نہیں ہے. کبھی آپ کی میموری میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہاں بہت دفعہ ہوا ہے کہ سعودی عرب میں عید ہے یا سعودی عرب میں اور یہاں پہ نہیں ہے اور یہاں نہیں ہے, ایسا ہوا ہے. لیکن کچھ تو یہ مسئلے کی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ روایتاً ہمارے جو افغانستان ہے وہ سرکاری طور پر عید سعودی عرب کے ساتھ مناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب لیکن یہ تو پاکستان ہے نا, بس یہ علاقہ, یہ خطہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ تو افغانستان سے اتنا دور نہیں ہے نا. قدم پہ قدم, گاؤں بگاؤں لوگ. افغانستان سے قریب ہے یا آپ بتائیں اب اٹک کس قریب ہے؟ ادھر سے افغانستان پہلے آتا ہے اٹک پہلے آتا ہے؟ یہ عید کا مسئلہ اس طرف سے جاتا ہے. فاصلے کا مسئلہ بتا, فاصلہ یہ ہے نا, لیکن اس میں فاصلے میں اٹک پہلے آتا ہے یا افغانستان پہلے آتا ہے؟ یعنی جو افغانستان کو فالو کرتے ہیں وہ افغانستان کے بالکل قریب باجوڑ یا ممن یا یہ جنسیہ جو ہے یہ اس کے ساتھ اسی طرح لگی ہوئی ہے. بزنس آپ کا اٹک کی طرف ہے, میں اٹک کی طرف, بزنس آپ کا اٹک کی طرف ہے, عید آپ کے افغانستان کی طرف ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ فاصلہ یا پاکستان کا. یہاں میرا گاؤں جو ہے وہ تو اٹک کے قریب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن باجوڑ, دیر, ممن ایجنسی, بیران شاہ, یہ علاقے اس بارڈر پہ ہے. تو یہ عید کا مسئلہ یا سوابی, چارسدہ, مردان, پشاور کے علاقے یہ اسی طرح آتا رہتا ہے نا. یہ اٹک کی طرف ہے. مذہب کی بات ہے تو ادھر ہے, تو ادھر ہے. اچھا, اس طرف سے بات آتی ہے تو ایک گاؤں سے دوسرا خبر ہوتا ہے, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, تو اسی طرح یہ بات. اب روزہ توڑ لوں نا یہاں پہ, چائے پی لوں, مروا نہ دیجیے گا بعد میں, یہ نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے مجھے پھر بعد میں. آپ کو بعد میں رکھنا ہے یہ روزہ. اچھا رکھنا ہے؟ ہاں نہیں رکھا تو میں نے تھا, تو یہاں پہ آ کے آپ کیوں میں توڑوں, میں اس کو پورا کیوں نہ کروں. لیکن اگر آپ کو یہ سہولت ہو, یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے یہاں توڑنا ہے تو توڑے, اجازت ہے. اور اس کے بعد آپ اتنی زبردست کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہوں تو پھر بندہ کا دل تو کرتے ہیں نا, لالچی آدمی ہے. لیکن میرے خیال میں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال, اس کو چھوڑ. تھینک یو سو مچ.